اس وقت انڈیا پاکستان افغانستان کے جو حالات ہیں بالکل ویسے ہی ہیں جیسے کہ ایک زمانے میں نازی پارٹی کی قیادت میں جرمنی کے تھے، جہاں پر بھی یہ فاشسٹ حکومتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ دین کے نام پہ ہوں یا مذہب کے نام پہ ہوں یا رنگ کے نام پہ ہوں یا نسل کے نام پہ ہوں، تو یاد رکھیں کہ یہ اپنے اپنے ان ممالک کو کہ جہاں پر ان کا تسلط ہوتا ہے انہیں برباد کر دیتی ہیں، کیونکہ یہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے یا مذہب کا یا دین کا یا رنگ کا یا نسل کا سہارا لیتے ہیں۔ اینن یہی سب کچھ ہو رہا ہے پاور کے لیے، کبھی افغانستان میں، کبھی پاکستان میں اور کبھی انڈیا میں۔ افغانستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس قسم کے یہ وحشی ملا پاور میں آئے ہیں، تو افغانستان کے افغانی چاہے وہ باہر ہوں اور چاہے وہ خود افغانستان میں ہوں، وہ تدریجاً دین سے بدزن ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جس طرح سے دہشت گردی ہو رہی ہے اور وہاں پر مسیحیوں یا ہندوؤں پر ظلم ہو رہا ہے یا خود مسلمانوں میں شیعوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اس سے بھی بلا شک ملک کو بھی خطرہ ہے، اقتصادیات کو خطرہ ہے اور لوگوں کے دین کو خطرہ ہے۔ اینن یہی کام SSI یعنی شیو سینا انڈیا کے ذریعے سے اور RSS کے ذریعے سے، ہندوتوا کے ذریعے سے مسلمانوں کے خلاف انڈیا میں ہو رہا ہے۔ ان چیزوں کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ جب ادیان کے نام پہ قتل عام ہو تو اس کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کارل مارکس نے کہا تھا ریلیجن از دی اوپیم آف دی پیپل، وہ غلط کہا تھا، بلکہ وہ افیم ہی نہیں، فقط نشے کی چیز نہیں، بلکہ یہ در حقیقت کیا ہے؟ ریلیجن از دی پوائزن آف دی پیپل۔ تدریجاً ہماری نسلیں چاہے ہندو ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے بدھسٹ ہوں، جب دین کے نام پر دہشت گردی دیکھی جائے گی تو یہ لوگ سب کے سب اگلی نسلیں دین سے دور ہو جائیں۔ بس اپنے اپنے دین کو انسان علمی طریقے سے بیان کرے اور ڈسکشن کرے۔ یہ جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نازی نظام چل رہا ہے، اس کی بنیاد اگر دیکھی جائے تو ظاہر ہے کہ جو سابقہ زمانے کی حکومتیں تھیں وہ بھی لوگوں کو اسی طرح سے دین یا مذہب یا رنگ یا نسل یا کسی بھی عنوان سے استعمال کرتے تھے، لیکن جدید دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ قتل عام کو جس طرح سے جدید انڈسٹری کے ذریعے سے کیا گیا، ہولوکاسٹ کیا گیا جرمنی میں، تو اس کے لیے ایک جانب نازی حکومت تھی اور آفیشل اس کی فوجیں تھیں، لیکن جو اصل لوگ تھے وہ وہاں کی ایک تنظیم تھی جس کا ایبریویشن ہے SS شٹسٹیفل، اور اس کا نازیوں کے ساتھ آپ دیکھیں تو SS ان کا مونوگرام بھی تھا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں RSS بنی اور اس کی بنیاد بھی یہی ایک نازی قسم کے لوگ تھے کہ جو اس زمانے میں ہٹلر کے طرفدار تھے، یعنی RSS، اور اس کا جو سیاسی دھڑا ہے وہ ہے BJP۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں شیو سینا کہ جس کے بنانے والے تھے بال ٹھاکرے، اور انہوں نے بھی وہاں نفرت کا بیج بویا۔ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ASS یعنی انجمن سپاہی صحابہ، یہ بھی بالکل نازی پارٹی کی طرح سے یہ ان کا ایک فوجی دستہ ہے، اور باقی جو ان کی قیادت ہے وہ دیوبندی علماء کی صورت میں ہے۔ اس وقت جو انڈیا میں حالات خراب ہوئے وہ بلا شک یہ RSS کے ذریعے سے ہیں، BJP کے ذریعے سے ہیں، اور BJP کی جو اسپوک پرسن تھی نوپور شرما، اب انہوں نے اعتراضات کچھ کیے، وہ 3 اعتراضات ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ ان کا جو گفتگو کا طریقہ ہے وہ اپنے سیاستدانوں اور بزرگوں کے ساتھ بھی انتہائی توہین آمیز ہے، کہ ان کو چاہیے کہ سوچیں، اور انسان کو سوچنا چاہیے، اپنی غلطیوں کو ماننا چاہیے، اور کسی ایک تنظیم میں تھوڑی سی پاور آنے کے بعد اپنے آپ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے انہوں نے اسلام پر جب اعتراض کیے تو وہ 3 اعتراض، ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا کیا ہم اڑتے ہوئے گھوڑے کا ذکر کریں، اور یہ ان کا اشارہ تھا کہ جو انڈیا میں عام طور پر بعض آرٹسٹوں نے اور باقی اور دیگر بعض ممالک میں بھی آرٹسٹوں نے ایک براق کی تصویر بنائی ہے، گو کہ اس کا کوئی تعلق بھی تعلیمات اسلامی سے نہیں ہے۔ وہاں پر براق جو روایات اسلامی میں آیا ہے، یعنی ایک ایسی سواری معراج پہ جانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برق سے زیادہ تیز ہے۔ دوسرا ان کا اعتراض تھا کہ قرآن میں آیا ہے کہ زمین فلیٹ ہے، تو ایسا کہیں قرآن میں نہیں آیا، اور آپ کے سامنے سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 20 کہ جس کا انہوں نے حوالہ دیا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ and the earth how it was spread out، یہ اردو میں اس کا ترجمہ ہے، اور زمین کو کس طرح سے بچھایا گیا۔ اور ساری دنیا میں یہ بات واضح ہے کہ زمین کی مختلف لیئرز ہیں کہ جس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ جیسے اس کو بچھایا گیا ہے۔ تو یہ توہین کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت اسلام کی حقانیت کو بیان کرنے والی چیز ہے۔ تیسرا موضوع انہوں نے اٹھایا کیا ہم اس بات کا ذکر کریں کہ 6 سال کی بچی سے شادی ہوئی اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، اور یہ اشارہ تھا جو اہل سنت کی کتابوں میں حضرت عائشہ کی عمر بیان ہو۔ اب یہاں پر بتاتے چلیں کہ یہ چیز بالکل غلط ہے، کیونکہ جب ان کی شادی ہوئی ہے تو یہ کم سے کم جو ہے وہ 24-25 سال کے آس پاس تھیں اور طلاق شدہ تھیں۔ تاریخ طبقات الکبریٰ آپ کے سامنے ہے اور جلد نمبر ہے 8
اور صفحہ نمبر ہے 47 کہ ان کی پہلے شادی ہو چکی تھی جبیر بن مطعم سے اور بعد میں ان کی طلاق ہوئی، فطلقها فتزوج رسول اللہ، پھر رسول اللہ سے ان کی شادی ہوئی۔ اب یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ ہم پہلے بھی اس موضوع کو کئی سال پہلے ڈسکس کر چکے تھے کہ یہ جو حضرت عائشہ کی عمر کو کم کر کے فضیلت بتائی جاتی ہے بالکل غلط ہے، اور اس فضیلت کے ذریعے سے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے ان کا کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، کروڑواں حصہ بھی وہ ان کا نہیں تھی، لیکن کوشش یہ کی جاتی ہے کہ حضرت خدیجہ کو بوڑھا بنایا جائے، ان کو بالکل بچہ بنا دیا جائے۔ اسی کا یہ نتیجہ ہے آج لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں، لہٰذا اس خاتون نے جو توہین کی تو سوال کرنا چاہیے کہ یہ موضوع اس کو کس نے دیا، اور ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اسلامی تعلیمات ایک وہ ہیں کہ جو رسول کی آل سے ملی کہ جنہیں قتل کیا گیا، اور ایک اسلامی تعلیمات وہ ہیں کہ جو رسول کی آل کے قاتلوں سے ملی۔ تو انہیں سوچنا چاہیے کہ اسلام ایک چہرہ نہیں ہے، اسلام کی دو تفاسیر ہیں، ایک رسول کی اور رسول کی آل سے ملا ہوا دین، اور ایک وہ دین کہ جو رسول کی آل پر ظلم کرنے والوں سے ملا ہے، اور دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ ایک نہیں ہونے سے مراد یہ نہیں کہ ہم دوسروں کو کافر سمجھ رہے ہیں، یعنی دونوں تعلیمات ایک نہیں ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو برا لگ رہا ہے اور آپ کو اعتراض ہو رہا ہے گھوڑے کے اڑنے پہ بقول آپ کے، تو کبھی آپ کو گنیش جی کے جسم پہ ہاتھی کا سر لگنے پہ تعجب نہیں ہوا؟ البتہ یہ ہم توہین آمیز لہجے میں نہیں کہہ رہے، یہ مختلف ریلیجن میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اس ریلیجن کے فالوور کو بھاتی ہیں، آسان لگتی ہیں، ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں، لیکن دوسرے ریلیجن والے کے لیے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی اور وہ لاجیکل نہیں لگتی۔ لہٰذا چیزوں کو ڈسکس کیا جائے لیکن کسی کی توہین نہ کی جائے، کہا جائے کہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، لہٰذا گنیش جی کا سر ہو یا ہوا میں ان کا اڑنے والا چوہا ہو یا رام جی اور سیتا جی کا اڑن کھٹولا ہو۔ اسی طریقے سے اعتراض اٹھایا جاتا ہے مسلمانوں میں 3 شادیوں کا، تو یہ ضمنی بات ہے کہ خود رام کے والد راجہ دشرت کی 3 بیویاں تو کنفرم تھیں، لیکن بعض نے 350 اور 6000 تک بھی لکھی، لیکن اگر 3 بھی تھیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک کے قائل تو نہیں تھے۔ ہنومان جی نے لنکا کو اٹھا لیا، اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ پھر کبھی چوہے کی پوجا، کبھی کتے کی پوجا، کبھی ناگ کی پوجا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کرشنا جی کی توہین کی جاتی ہے۔ ہم تو نہیں سمجھتے کرشنا جی ایسے ہوں گے، لیکن شری کرشنا کی توہین کی جاتی ہے، مندروں میں ان کی تصاویر ہوتی ہیں کہ وہ گوپیوں کے یعنی کواری لڑکیوں کے کپڑے چرا رہے ہیں، تو یہ بات ہمارے حساب سے تو غلط ہے۔ شری کرشنا جی ایسا کرتے ہوں گے کیونکہ اصل ہندوازم ہے کہ جو ویدوں سے آیا، بعد میں بعض لوگوں نے تعلیمات کو خراب کر دیا، اور یہ مختلف ادیان میں ایسا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہندو بہن بھائیوں کو چاہیے واقعا ان چیزوں کے بارے میں سوچیں کہ کس طرح سے شری کرشنا کی توہین کی جا رہی ہے کہ وہ لڑکیوں کے کپڑے چرا رہے ہیں جبکہ لڑکیاں ننگی نہا رہی ہیں، یعنی کپڑے ان کے لے گئے، یا یہ کہ گلی میں مکھن چرانا، یا 5 پارڈو بھائیوں کی ایک بیوی کا ہونا، یا انڈیا میں جو مختلف مندر ہیں کہ جن کو آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ ٹیمپل آف سیکس کے نام سے، کہ جن میں سے بعض مندر تو ایسے ہیں کہ وہاں پر کئی ہزار مورتیاں ہیں اور ہر طریقے سے اس میں سیکس دکھایا گیا ہے۔ یا گائے کی پوجا، اب گائے کی پوجا کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ شاید یہ ایک گائے کا احترام تھا اور گائے کو بچانے کے لیے تھا، کیونکہ اس زمانے میں کاشتکاری کا دار و مدار گائے پہ تھا، یعنی بیل پہ، اور بیل ملے گا ظاہر ہے گائے سے، اور باقی جو انڈسٹری تھی دودھ اور دہی کی اس کا دار و مدار بھی گائے سے تھا، لیکن اس احترام کو یا گائے کو بچانے کی جو تحریک تھی اسے پوجا کی جانب بدل دیا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1 پاؤ گوشت اگر مسلمان کے پاس سے نکل جائے اسے قتل کر دیا جائے، لیکن اس وقت دنیا کے 4 بڑے ایکسپورٹرز ہیں گائے کے گوشت کے، جن میں سے پہلے نمبر پر برازیل ہے اور آسٹریلیا، امریکہ اور انڈیا، آسٹریلیا، امریکہ، انڈیا یہ 2nd نمبر پہ ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر گائے کی کھال کو ایکسپورٹ کیوں کیا جا رہا ہے انڈیا سے، جو لیدر جا رہا ہے، اور گائے کا گوشت کیوں جا رہا ہے؟ کیا آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ یہی RSS والے اپنے دور میں تو کم سے کم اس گائے کے ایکسپورٹ کو روک دیں؟ یہ لاکھوں کی تعداد میں انڈیا کی گائے جو ہر سال پاکستان میں قربانی سے پہلے راجستھان کے راستے پاکستان آتی ہیں، ان گایوں کو بھی روکا جائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 1 پاؤ گوشت کے لیے مسلمان کو قتل کر دیا جائے، اور انڈیا 2nd نمبر پر ہے، اور ہم بتا چکے کہ 3 ممالک 2nd نمبر پر ہیں گائے کا گوشت ایکسپورٹ کرنے میں، لیکن ایک اعتبار سے انڈیا 1st نمبر پر ہے۔ کیوں کہ وہ 3 ممالک گائے کو ہولی کاؤ نہیں سمجھتے، وہ گائے کی پوجا نہیں کرتے۔ اگر وہاں سے
گائے نکلتی ہیں تو کوئی موضوع نہیں ہے، لیکن انڈیا سے گورنمنٹ کی اجازت سے اگر ایک گائے کی کھال بھی اور ایک گائے کا گوشت بھی نکلتا ہے تو سوال کیا جا سکتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جس انڈیا میں مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے ایک پاؤ گوشت کے لیے، اس ملک میں گورنمنٹ کی اجازت سے ایک کھال بھی اور 1 کلو بھی گوشت نکل رہا ہے تو کیسے نکل رہا ہے؟ اب یہاں پر ایک ڈسکشن ہے کہ سیتا جی کی عمر بھی شادی کے وقت 6 سال تھی، اور ہم بتا چکے ہیں کہ حضرت عائشہ کی 6 سال نہیں تھی، وہ 24-25 سال کی طلاق شدہ خاتون تھی۔ یہ صرف اور صرف حضرت ختیجہ کی شخصیت کو خراب کرنے کے لیے جھوٹی روایتیں بنائی گئی ہیں۔ آپ کے سامنے دا رامائن آف والمیکی ہے، ٹرانسلیٹڈ بائی ہری پرشاد شاستری، 1957 میں انگلینڈ سے چھپی ہے۔ اس کا جو چیپٹر ہے سندھرا کانڈ، اور اصل ڈسکشن یہ ہے کہ سیتا جی کہتی ہیں کہ میں شادی کے بعد 12 سال ایودھیا میں رہی اور 18 سال کی عمر میں بنواس میں گئی۔ تو اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جس وقت ان کی شادی ہوئی اس وقت یہ 6 سال کی تھی، اور یہ والا موضوع کہ میں 12 سال ایودھیا میں بڑی اچھی طریقے سے رہی، تو یہ ہے پیج نمبر 401 میں اور والیوم نمبر ہے 2، اور یہ والا موضوع کہ جب بنواس میں گئی اس وقت میری عمر 18 سال تھی، تو یہ ہے والیوم نمبر 2 میں ارونیا کانڈ میں، اور پیج نمبر ہے 98۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ ادیان میں یعنی ریلیجن میں، دھرم میں، اور جو دھرم کی باتیں ہیں دھرامک میں، بعض دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو دوسرے دھرم کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی، انہیں علمی طریقے سے ڈسکس کیا جائے، لیکن کسی بھی ریلیجن کو لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ بس آخر میں دوبارہ ہم اپنے ہندو بہن بھائیوں سے کہیں گے کہ وہ ان ظالم بادشاہوں کا انتقام آج کے معصوم لوگوں سے نہ لیں، خصوصاً جو غنڈہ گردی کی گئی گجرات میں، جس طرح سے لوگوں کو جلایا گیا اور مارا گیا، یا جو اب کیا جا رہا ہے، یہ نہ سمجھیں کہ مسلمانوں کے لیے خطرناک ہے۔ آپ کے لوگ بھی دین سے دور ہو جائیں گے، آپ کے دھرم سے دور ہو جائیں گے، جیسا کہ ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ جب بھی دین کے نام پہ قتل عام ہوتا ہے تو لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو دوسری جانب مسلمانوں کی ہے، اب مسلمانوں میں شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، تو ایک گزارش تو ہے ہماری خود ہمارے برادران اہل سنت سے کہ وہ فاسقوں اور فاجروں اور زانیوں اور شرابیوں اور ظالم بادشاہوں کا دفاع نہ کریں، چاہے وہ محمود غزنوی لٹیرا ہو کہ جو سومنات کا مندر لوٹنے آیا تھا، چاہے وہ التتمش اور رضیہ سلطان ہو، چاہے وہ مغل ہوں، خصوصاً یہ فاسق اور فاجر اپنے باپ اور بھائیوں کا قاتل اور بہنوں کو جیل میں ڈالنے والا یعنی اورنگزیب کہ جس نے اپنے بھائیوں کو قتل کیا اور باپ کو ساری عمر جیل میں رکھا، فقط یہ کہ مولویوں کو وہ پیسہ دیتا گیا تو مولویوں نے اس کو ولی اللہ بنا دیا۔ آج یہ ذمہ داری اہل سنت کی ہے، اورنگزیب کے فضائل نہ پڑھیں، اسی طریقے سے ان ابدالیوں کے فضائل نہ پڑھیں، اسی طریقے سے اور ان لٹیرے بادشاہوں کے فضائل نہ پڑھیں کہ جو ظالم اور استعمار بن کے آئے۔ اب مسلمانوں میں شیعوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ واضح بتائیں کہ یہ ظالم بادشاہ کہ جنہوں نے آ کر انڈیا میں لوٹ مار کی اور لوگوں کا قتل عام کیا، یہ رسول اور آل رسول کے بھی دشمن تھے، انہوں نے شیعوں کا بھی قتل عام کیا۔ اتحاد ضروری ہے، تمام مسلمان ہمارے بہن بھائی ہیں، بلکہ تمام انسان ہمارے بہن بھائی ہیں، سب کا احترام ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اہل سنت کے ظالم بادشاہوں کے جرم کو چھپائیں، یا یہ کہیں کہ جی یہ بڑے اچھے لوگ تھے، یا یہ کہیں کہ جی یہ ہمارے تھے۔ نہیں، ہمارے نہیں تھے یہ ظالم بادشاہ، بالکل ویسے ہی جیسے کہ رونا رویا جاتا ہے کہ جی اندلس تک اسلام پہنچ گیا تھا، اسپین تک اسلام پہنچ گیا تھا، اور ہائے ویلا اور وائے ویلا وہاں سے نکل گیا، نکلنا تو تھا، وہاں استعمار بن کے گئے تھے، اسلام نہیں پہنچا تھا، یہ بنو امیہ کے غنڈے و لٹیرے پہنچے تھے، یہ آل رسول کے قاتل پہنچے تھے، انہوں نے وہاں بھی ظلم کا بازار گرم کیا۔ اب روتے ہیں کہ جی انہوں نے ترقی کر دی۔ بادشاہ کو جب فائدہ ہوتا ہے، اپنے خزانے بھرنے ہوتے ہیں، تو ایک حد تک ترقی تو دیتے ہیں سب بھی، وہ تو انگریزوں نے بھی دی۔ انڈیا میں جو سب سے بڑا، انڈیا سے مراد انڈیا پاکستان میں جو دنیا کا سب سے بڑا ایریگیشن کا نظام ہے، وہ کس کا بنایا ہوا تھا؟ انگریزوں کا بنایا ہوا تھا۔ کیا وہ ہمارے لیے بنایا تھا؟ نہیں، وہ اپنے خزانے بھرنے کے لیے بنایا تھا۔ اسی طرح سے اگر اندلس میں بھی مسلمانوں نے کچھ کیا تو کمال کا کام نہیں کیا۔ اب ایک خاص موضوع کی جانب توجہ دلائیں کہ یہ جو نپور شرما کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں قتل کی، تو کسی بھی طرح سے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، جس ملک میں رہتے ہوں اسی کے قانون کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہ ان کے گھر والوں کو دھمکیاں دی جائیں اور یہ کہا جائے کہ ان کے گھر والوں کو قتل کر دیں گے، تو یہ تعلیمات اسلامی کے بالکل خلاف ہے۔ اسی طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی عزت پہ حملہ کریں گے یا ان کے کسی گھر والے کی عزت پہ حملہ کریں گے، تو یہ کام بھی بالکل بھی اسلام کے مطابق نہیں ہے اور تعلیمات اسلام اور قرآن کے خلاف ہے۔ لہٰذا قانونی کارروائی ہو جس ملک میں رہتے ہوں اس کے مطابق، اور کوئی بھی ایسا کام کہ جو دین اور شریعت کے خلاف ہو، حتیٰ اس کا نعرہ لگانا بھی در حقیقت دین اور شریعت کو بدنام کرنا۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی تمام انسانوں کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دنیا میں
مختلف ادیان ہیں، مذاہب ہیں، ان کے ساتھ ہی ہمیں رہنا ہوگا اور علمی ڈسکشن کرنا ہوگا۔ کسی کے بھی قتل کو جائز نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے وہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو، چاہے وہ برما میں مسلمانوں کے ساتھ ہو، چاہے پاکستان میں ہندوؤں کے ساتھ اور مسیحیوں کے ساتھ ہو، چاہے پاکستان میں خود مسلمانوں کے ساتھ ہو جیسے شیعوں کے ساتھ ہو رہا ہے، چاہے افغانستان میں سکھوں کے ساتھ ہو اور وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ ہو جیسا کہ شیعوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ چیز خطرناک ہے تمام ادیان کے لیے اور تمام مذاہب کے لیے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔